آج میں بنا رہی ہوں بالکل ریسٹورنٹ سٹائل اسموکی باربیکیو سیخ کباب، وہ بھی بنا گرل کے۔ اگر آپ کے کباب ڈرائی ہو جاتے ہیں تو یہ ریسیپی پھر آپ ہی کے لیے ہے، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک سیکرٹ جو کباب کو بناتا ہے اسموکی اور جوسی لک، جوسی، نرم، سافٹ اور بہت ہی ذائقے دار کباب۔ دیکھیے جناب، اباؤٹ 1.5 کلو گوشت کے ساتھ میں نے بنائے یہ ڈھیر سارے کباب۔ کیسے بنیں گے سب سٹیپ آپ کو میں بتاؤں گی۔ یہ دیکھیے کس طرح سے بغیر گرل کے آپ اسموکی فلیور دے سکتے ہیں اور خوبصورت لک۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل گل آفیشلز اور میں ہوں گلفام نقوی۔ ویجیٹیبلز میں نے لے لی جناب 3 میڈیم سائز پیاز اور لہسن، اور ساتھ ہی 4-5 گرین چلیز، ان کو کاٹ لیا اور ان کو چاپ کر لینا ہے۔ اس کے اندر ایک امپورٹنٹ اسٹیپ یہ ہے کہ اگر پیاز کے اندر زیادہ پانی ہوگا تو آپ نے اس کو پانی کو نکال دینا ہے، لیکن اس پیاز کے اندر پانی زیادہ نہیں تھا تو میں ان کا پانی نہیں نکال رہی۔ اس سے پہلے بھی میں ایک سیخ کباب کی ریسیپی شیئر کر چکی ہوں اپنے چینل پہ، ضرور دیکھیے گا۔ تو ساتھ ہی میں نے 2-3 سلائسز بریڈ کے لے لیے اور ان کو پانی کے ساتھ میں نے سوک کر کے اور نرم کر لیا۔ اور گوشت جو میں نے لیا ہوا تھا بون لیس، اس کے اندر میں نے ریڈ چلیز ڈالی، نمک ڈالا، ہلدی ڈالی اور زیرہ پاؤڈر ڈالا، ادرک اور اس کا پیسٹ ڈالا میں نے پاؤڈر، اور اس کو میں نے مکس کر لیا۔ آئل اس کے اندر ڈال کے میں نے اس کو 2-3 گھنٹوں کے لیے رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جناب، ویجیٹیبلز کو آپ نے چاپ کر لیا اور جو چکن تھا اس کو آپ نے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لینا ہے۔ اس کو آپ نے چاپ کیا پہلے، اور اس کے بعد اس کے اندر 2 ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے جناب کیا، مکئی کا آٹا، جی، اور 1 ٹیبل سپون بھر کے دیسی گھی کا اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں۔ اور یاد رکھیے گا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب آپ نے اس کو چکن کو میرینیٹ کیا تو اس کے اندر بھی آپ نے آئل کو شامل کیا ہوا ہے، تو مسالے اس کے اندر آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کرنا ہے اور اس کو آپ نے 2-3 گھنٹوں کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ وہ سارا فلیور اس کے اندر چلا جائے۔ اب جو سبزی آپ نے کر لی تھی پہلے ہی چاپ، اس کو بھی آپ نے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا، اور اب چکن جو کہ آپ نے پہلے اس کو چاپ کیا، اب آپ نے اس ٹائم پہ اس کے اندر وہ ویجیٹیبل چاپ کی ہوئی شامل کر لینی ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ ٹپ یہ ہے اس کے اندر کہ آپ اس کے اندر تھوڑا سا بیکنگ پاؤڈر یا بیکنگ سوڈا ڈالیں تاکہ آپ کے کباب جو ہیں وہ ٹیسٹ نہیں ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے فل ویڈیو کو دیکھنا کہ اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ٹپس بھی شامل ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ کتنا سافٹ اور زبردست بن گیا سارا اس کا مکسچر۔ اس کو اگین آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے اباؤٹ ½ این آور یا 40 منٹس، اور اس کے بعد آپ نے کوئلے کو کیا گرم، اور اس کے اندر کوئلے کے اندر پھر آپ نے آئل کے کچھ ڈراپس ڈالے اور اس کو کور کر دیا۔ کور کریں گے آپ اباؤٹ 1 منٹ۔ اب اس کے اندر بہت ہی خوبصورت اسموکی فلیور آ جائے گا۔ نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے جی، جتنے سائز کے آپ نے کباب لینے ہیں وہ آپ نے اس طرح سے بنا کے سیپریٹ اس کو پارٹس میں کر لینا ہے تاکہ آپ کا ٹائم زیادہ ویسٹ نہ ہو۔ اب یہ کیونکہ ریڈی ہوں گے، سلاخ کے اوپر آپ نے اس کو لگانا ہے اس طرح سے فنگرز کی مدد سے۔ آپ نے اس کو یہ والا سٹیپ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، انگلیوں کی مدد سے آپ نے یہ نشان لگانے ہیں، یہ دیکھیے تو بالکل ہی جس طرح سے باربیکیو کیا جاتا ہے وہی اسٹائل ہوگا۔ یہ چولہے کے اوپر اس طرح سے بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ اب چولہے کے اوپر جب آپ اس کو سیکیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ یہ کس طرح سے سیخ کے اندر سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اس طرح سے بھی آپ ان کو علیحدہ کر کے اور پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ توے پہ کر سکتے ہیں، یا ڈائریکٹلی آپ سیخ کے اوپر رکھ کے، ابھی میں آگے بتاؤں گی، اور آپ اس کو توے کے اوپر بھی اس طرح سے فرائی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے ان کو کر کے آپ رکھ سکتے ہیں۔
اس طرح سے آپ کریں گے اور جتنے آپ نے بنانے ہیں وہ سارے آپ نے ان کو رکھ لینا بنا کے، اور پھر آپ نے اس کے اوپر توے کے اوپر جتنے آ سکتے ہیں وہ آپ نے رکھنے ہیں اور ان کو بنا لینا ہے۔ تو تھوڑے سے وقت میں تھوڑی سی محنت کے ساتھ بہت ہی لذیذ اور خوبصورت لک کے ساتھ یہ دیکھیے آپ اپنے سیخ کباب ریڈی کر سکتی ہیں۔ ان کو آپ فریز کر لیجئے اور پھر جب چاہیے ہوں آپ ان کو ایز اٹ از بھی سرو کر سکتی ہیں، یعنی گرم کرنے کے بعد، مائکرو ویو کرنے کے بعد، اور اگر پکانا چاہیں تو پکا بھی سکتے ہیں آپ۔ یہ دیکھیے میں نے یہ اس طرح سے اکٹھے بنا کے رکھ لی ہیں، کچھ توے کے اوپر میں بنا رہی ہوں اور مین وائل میں اس طرح سے بنا کے رکھتی جا رہی ہوں۔ تو پھر یہ ہے کہ ٹائم میرا زیادہ اب اس کے اندر نہیں لگ رہا، جلدی جلدی سے یہ بن رہے ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آ رہی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا کہ آپ اس طرح سے پہلے ٹرائی کر چکے ہیں یا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ٹرائی کریں گی تو ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیے آپ کو ریسیپی کیسی لگی۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آئی ول بی ویٹنگ فار یور لولی کمنٹس۔ تو یہ دیکھیے جناب، یہ ڈھیر سارے کباب آپ نے تھوڑے سے وقت میں بنائے اور پھر آپ نے فریز کر لیے، جب ضرورت ہو بنائیں اور سرو کریں، انجوائے کریں۔ Thank you so much for watching this video. Take care and subscribe my channel for my next exciting video. Allah Hafiz.